بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس کے اندر نبی علیہ السلام نے رمضان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، تو بلا تاخیر میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کے عربی الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ کہ رحمت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں۔ مختلف روایات آ رہی ہیں۔ ایک روایت میں آ رہا ہے فتحت ابواب السماء کہ رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں اس کا کیا مطلب کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسی کی تشریح جو ہے دوسری روایات میں آ گئی کہ اس سے مراد یہ ہے فتحت ابواب الجنہ و فتحت ابواب الرحمہ، یعنی آسمان کے دروازے رمضان میں کھول دیے جانے سے مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت مومنین پر، مسلمانوں پر بہت زیادہ اپنے جو ہے جوش سے برستی ہے، اور اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ان نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان جنت میں اس کا داخلہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو یعنی اب یہ ہمارے سامنے ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمان جو نمازیں پورا سال نہیں پڑھتے ہیں، جو مسلمان وہ رمضان میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جو ہے نا جو انہوں نے پہلے نیک کام نہیں کیے ہوتے وہ رمضان میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے یہ مطلب ہے فتحت ابواب الجنہ کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دی جاتی ہے جن کی وجہ سے جنت میں انسان داخل ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم آتے ہیں رمضان پر۔ لفظ رمضان اس کا کیا مطلب ہے؟ رمضان کا جو ہم بار بار لفظ بولتے ہیں رمضان کا مہینہ، تو رمضان کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں مختلف علماء کرام کی رائے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے مرقات المفاتیح، جو مشکات شریف کی شرح ہے احادیث کی، تو اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کے مہینے کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عربوں نے لغت قدیمہ سے، یعنی پرانی جو ان کی زبان تھی، اس سے جو ہے مہینوں کے نام کو اپنی زبان میں نقل کیا، تو ان کے زمانے میں جو مہینہ جو ہے نا جس موسم میں آیا انہوں نے اسی کے مطابق اس مہینے کا نام رکھ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ان کے زمانے میں جو ہے گرمی کے موسم میں آیا تھا، تو اس مناسبت سے انہوں نے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا، کیونکہ رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمز سے مشتق ہے یا رمضاء سے مشتق ہے، اور دونوں کے معنی کے اندر جلانے کسی چیز کو جلانے کے والے معنی پائے جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جلانے والے معنی کس میں ہوتے ہیں؟ یہ آگ میں ہوتے ہیں، یہ گرمی میں ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے انہوں نے رمضان کے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو جو ہے نا ہمیں اس میں کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا وسلسلۃ الشیاطین کہ شیاطین کو قید کر دیا تھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیاطین جو غیر رمضان میں انسانوں کے اوپر تسلط کرتے ہیں، ان کو معصیت پر، گناہوں پر ابھارتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ان سے یہ طاقت اور قدرت چھین لیتا ہے کہ انسان کے اوپر وہ پہلے والا ان کا کنٹرول اور قابو نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، اس کو ہمارے لیے جو ہے خوشی اور رحمت و برکتوں والا مہینہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے نا اس جو وبا آئی ہوئی ہے پورے دنیا میں، اس رمضان کی برکت سے ہمارے سے اس وبا کو بھی دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔